ماں باپ کو اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کے گھر نہ تباہ کیا. آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو سسرال کے خلاف سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو, یہ میں آپ کو کہتا ہوں, بچیوں کے ماں باپ کو نہیں کہتا کہ اپنی بچی کو کہو کہ ساس سے الگ رہیں. بچی کے ماں باپ کو یہی چاہیے, بیٹا ہم نے تمہیں خاندان میں رخصت کی, ایک فرد کے حوالے نہیں کیا, اب تم اس خاندان کو ترجیح دو, ہم پہ ترجیح دو, اپنی ساس کو مجھ پہ ترجیح دو. جو ماں سمجھدار ہوگی نا وہ کیا کہے گی, بیٹی میں ایک بات کا حکم دیتی ہوں اور ساس دوسری بات کا حکم دیتی ہے, تو تم نے میری بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے, ساس کی بات. جو سمجھدار عورت ہوگی وہ یہ کہے گی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیوقوف عورت کیا کہتی ہے, میں نے تمہیں بلایا, تمہاری ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, تمہاری ساس کیسے, میں ماں ہوں, میں نے پالا ہے. ابے پالا ہے تو اس کا فیوچر دیکھو نا اچھا ہے. اور جو اچھا باپ ہوگا نا بیٹی کا, وہ کہے گا بیٹا سسر تو کسی اور بات کا آرڈر دے رہے ہیں, میں کسی بات کا آرڈر دے رہا ہوں, تو تم نے کیا کرنا ہے, سسر کی بات مانی, کیونکہ تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ کس سے وابستہ ہے. آپ کہہ سکتے باپ اپنی بغاوت پہ اکسا رہا ہے. بھائی باپ اصل وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا فائدہ دیکھے, تو بیٹی کا فائدہ سسر کی مان کے چلنے میں ہے. اگر باپ سسر کے خلاف لے کے جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا. میاں بیوی کی محبت میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنا ایک واقعہ خود بیان کیا. کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو, اپنے شوہر کو مجھ پہ ترجیح دو اور شوہر کو بولو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میرے ابا مجھے لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا میں کس کے ساتھ جاؤں گی, اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. بچی بھی سمجھدار تھی ماشاءاللہ, سمجھ میں. اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا بھی دو کہ میرے ابا بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا حق کس کا ہے. وہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہوگا نا تو سسر کی اور قدر کرے گا کہ یار میرا سسر میری بیوی کو الحمدللہ اس کے دل میں میری قدر بٹھا رہا ہے. آج کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں, ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. عورت کی ایک صفت ہے رونا, ان کو رونا جلدی آتا ہے. بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولے فراڈی ہے, لیکن عورت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہے. اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ظاہر ان کو تو بیٹی سے محبت ہے, تجربہ ہوتا نہیں ان کو, وہ ایک دم جذبات میں آ رہا ہے. بچی روتی بھی آئی, یہ ہوا, ابا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کے. صحیح ہے نا بے میری بچی. بھائی یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے یار. چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسے ہی آ گئے تو یہاں بھی پٹیں گے, ہم بولیں گے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے, ہم پاگل ہیں کیا. تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی, تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے, نا اس کو آرام سے ریلیکس. اچھا ظلم ہوا ہو ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو, ایسا نا بغاوت پہ آ جائے. بٹھائیں بیٹا, او یہ بہت ہو گیا بیٹا. وہ کہ فون کریں میرے شوہر کو, فوراً کبھی بھی فون نہ کریں, نہ سسر کو, نہ ساس کو, نہ اس کے شوہر. آپ بٹھائیں, بہت غلط ہو گیا, میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ. یہ بھی بیٹھو بیٹا آرام سے, 2-4 دن گزاریں, ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصفیے کی کوشش بھی نہ کریں. ہر گھر میں ہوتا ہے شروع میں, اس کو بھی 2-3 دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے. ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئے, تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. پھر دوبارہ ایسا ہو گیا 3-4-6 دفعہ ہوا ہے تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے, بٹھا کے داماد کو بلائے, بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو, وہ ٹھیک ہو. آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا شروع میں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. پوری بات سنیں. میں نے PCO کیسز دیکھے اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں, پھر دیکھیں, اینالائز کریں, تجزیہ کریں, بھائی کس کی غلطی ہے. جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے, پہلی دفعہ شادی کی, اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کے دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز, حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے, اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے, اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتا چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے. مرد کو پتا چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ
پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں. پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہوتا. طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے, آج کل کنواریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں. تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ ہوئی, اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو, اگر اللہ نے وسائل دی. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا سنا کے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے. تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. وہ انسان کا بچہ ہوگا نا, وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ, یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو. بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, یہ ہوائی باتیں نہیں ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہوں. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جیسے جانا گدے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو, چلتے رہو. وہ آئے گی 2 آنسو بھائی ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہوئے تھے. میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتا چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالہ گھٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو. پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو. تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال مہلت, 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں. داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا, پتہ نہیں چلے گا کون ہے. مجھے کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن, انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے. تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے. تو یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا؟